فَقُلْنَا ضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا کہ تم اس یعنی مقتول کو اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ مَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ہوا یہ کہ گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کا ایک حصہ لے کر گوشت کا وہ مقتول کے جسم پر لگایا گیا، اور معجزانہ طور پر یعنی اللہ کے حکم سے وہ مقتول زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، پھر اس کو موت دے دی گئی۔ اس سورۃ البقرہ میں ایک سے زائد واقعات ہیں کہ مردے کو زندگی اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک واقعہ پہلے آ چکا ہے، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ گئے تھے، ان کو موت دی گئی، زندگی دی گئی۔ یہ دوسرا واقعہ آیا ہے۔ اب ہوا کیا ہے، اس قوم میں ایک تو گائے کا بڑا تقدس پیدا ہو گیا تھا مصری حکمرانوں کے سے مرعوب ہونے کی وجہ سے، تو اس گائے کو کچھ گاؤ ماتا اور پتہ نہیں کو تصور ان کا ہوگا، تو ایک تو گائے کو ان کے اپنے ہاتھ سے ذبح کروا کے بتا دیا کہ اس گائے میں کچھ نہیں رکھا۔ آج بھی 1 ارب سے زیادہ کی تعداد ہے جو گائے کو مقدس بھی سمجھتی ہے، اور بزرگوں کو یاد ہوگا وہ جو ڈیسائی تھا وہ اس کی ناپاک شے کو بھی پیا کرتا تھا، ان کا وزیر۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تو جہالت جو ہے وہ اس دور میں بھی آپ کو نظر آ جائے گی۔ ایک تو یہ تقدس نکلوایا گیا، دوسرا ان لوگوں میں آخرت کے بارے میں عقیدہ کمزور پڑ گیا تھا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، تو دکھایا کہ ایسے اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، وہ واقعہ ہوا اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی ایک مسئلہ حل ہو گیا، لیکن آج ہم پڑھ رہے ہیں قیامت تک پڑھا جائے گا، تو اس واقعے کے پیچھے یہ حکمتیں بھی تھیں جو ظاہر کر دی گئیں۔ اللہ اپنی ان آیات پر غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔